باہلا میں لے کر آئے، تنہا نہیں آئے، علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، زہرا آئی۔ یا رسول اللہ تنہا چلے جاتے کیا بددعا قبول نہ ہوتی؟ کہا ہوتی، مگر قانون ریٹن صورت میں پاس ہو رہا ہے، ریٹن کنسٹیٹیوشن پاس ہو رہا ہے کہ اگر میں تنہا چلا جاتا تو یہ کہتے جو رسول کے مقابلے میں آئے فقط اس پہ لعنت نہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ۔ رسول کی لعنت نہیں، علی کی لعنت نہیں، حسن کی لعنت نہیں، حسین کی لعنت نہیں، زہرا کی نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کمال کی بات یہ ہے رسول کا اپنا بیٹا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم زندہ تھا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، جزاک اللہ۔ ابراہیم زندہ تھا، رسول مباہلے میں اسے نہیں لے جا رہے۔ اور یہ جملہ توجہ ہے، معارج النبوہ میں اہل سنت عالم نے لکھا کہ رسول کا اپنا بیٹا زندہ تھا ماریہ قبطیہ سے جس کا نام تھا ابراہیم۔ رسول مباہلے میں ابراہیم کو نہیں لے گئے۔ یا رسول اللہ ابراہیم کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ کہا اللہ نے کہا ہے ان کو لے کر آؤ جو دین ہو، جو دین ہو۔ تو رسول بتانا چاہتے ہیں جب حسنین کے برابر نبوت کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہیں جملہ کہوں، حسنین کے برابر محمد کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو غیرے کا کیسے ہو؟ غیرے کا کیسے ہوگا؟ اور یہی تو تھا، سب نے لکھا کہ جبرائیل آئے، حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اے رسول ابراہیم کا انتخاب کرنا ہے یا حسین کا؟ ابراہیم کا انتخاب کرنا ہے یا حسین کا؟ کہا حسین چاہیے، ابراہیم کو لے لے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین دین، ابراہیم ہے بیٹا، اور قاعدہ یہ ہے دین پہ بیٹے قربان کی۔ جب محمد کا بیٹا حسین پہ قربان ہو رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے جب محمد کا بیٹا حسین سے برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں برابری نہیں کر سکتا؟ بھول گئے کیوں برابری نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم کی ماں اور ہے، حسین کی ماں اور ہے۔ اور اسی لیے حسین بگجانا صاحب نے لکھا کہ ایک فرانس کا پروفیسر تھا، اس نے تحقیق کی، توجہ یہاں رکھیے، اس نے تحقیق کی کہ حسین تاریخ میں ایک دفعہ کیوں آیا اور یزید بار بار آتا رہا۔ کہتا ہے جب میں نے تحقیق کی تو سمجھ میں آیا زہرا تھی ایک، زہرا تھی ایک، اس لیے کائنات میں حسین بھی ہے ایک۔ تاریخ میں بد کردار مائیں پیدا ہوتی رہی، یزید جیسے پیدا ہوتے رہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا اسوہ کامل جناب سیدہ ہے، اپنی ماں کو بتاؤ سیدہ کی پیروی کرو تاکہ حسین جیسے پیدا کر سکو۔ سمجھ میں آیا؟ بد کرداری سے یزید پیدا ہوتا ہے، طاہر گود سے حسین۔
چاہے محمد کا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی ماں زہرا نہیں ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، اور اسی لیے رسول مباہلے میں لے کر آئے۔ اگر تنہا چلا جاتا تو کہتے جو رسول کے مقابلے میں آیا، فقط اس پہ لعنت، رسول سب کو لے جا کر بتا رہے ہیں دیکھ لو یہ چہرے، میرے بعد اگر کوئی علی کے مقابلے، مجھے یہ بتائیے کوئی مشکل بات ہے؟ دو اور دو چار کی طرح ہے، اس سے واضح ترین آیت کیا ہو؟ اور یہ آیت ایسی ہے جن کا مصداق متفق علیہ ہے، معتمد علیہ ہے، مجمع علیہ ہے۔ جتنی بھی عبارتیں سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے اس میں جب اس آیت کی تفسیر میں آئے اہل بیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، مگر وہ قرآن میرے پاس موجود ہے، مگر اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے رسول کے ساتھ کون آئے؟ علی، حسن، حسین، زہرا، کہا یہ ہے پنجتن، اور رسول نے بتایا دیکھ لو، دیکھ لو واضح، فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے بتایا نہ صرف ان کے مقابلے میں آنے والے پر لعنت ہے بلکہ وہ جھوٹا بھی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ان کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا ہے، سچا وہ ہے جو ان کا ساتھ دے، اس کے علاوہ جتنے لقب لگا لو وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا میرے بعد دیکھنا علی کے مقابلے میں کون آیا؟ اب ہم بتائیں علی کے مقابلے میں کون آیا؟ دیکھو حسن کے مقابلے میں سول خود معاملہ کھول دے گی کہ حسن کے مقابلے میں کون آیا، حسین کے مقابلے میں کون آیا، زہرا کے مقابلے میں کون آیا۔ ہم لعنت کریں نہ